ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے ٹیڑھی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں، ان پہ پھل لگتا ہے، وہ جو ٹوٹ کے گرتا ہے میرے بچے اٹھا لیتے ہیں، ہم غریب ہیں، وہ بھاگا بھاگا آتا ان کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے، اس کو کہیں کہ بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے۔ آپ نے اس کو بلایا، وہ منافق تھا، آپ نے اس سے فرمایا بھئی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی کیا؟ کہا یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں کھجور لے کے دوں گا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے، کوئی اور کھجور ہوتی میں دے دیتا، یہ تو میری معذرت ہے۔ وہ تو منافق تھا، اٹھ کے چلا گیا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں وہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں لے دیں گے؟ ان کا نام ہے ابو الدحداح۔ آپ نے کہا ہاں تو مجھے لے کے دے دے میں تمہیں لے دوں گا۔ وہ اس کے پیچھے چلے گئے، اے بھائی کتنے میں بیچو گے؟ میں نے کہا جا میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی، تمہیں کیسے دے دوں؟ کہا اچھا بھائی منہ سے بول کتنے لینے ہیں؟ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے، کھجور لے لے۔ باغ میں 600 کھجوریں اور یہ کھجور کسی اور کو دینی ہے۔ تو کہتا ہے پکے ہو، پھرو گے تو نہیں؟ کہا میں پاگل ہوں، میں پھروں گا؟ مجھے 600 کھجوروں کا باغ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ڈن، کھجور میری باغ تیرا۔ وہ بھاگے بھاگے آئے، یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا۔ کہا کیسے کیا؟ کہا سارا باغ دے کے کھجور لے لی۔ آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا۔ کم من عدق رداح ودار فیاح لأبی الدحداح فی الجنہ۔ ساتھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر نہیں محل بنا دیے، سینکڑوں، اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے۔ یہ ہے ایمان کی نشانی، یہ ہے محبت کی نشانی۔ تو میری تمام بھائیوں سے اپیل ہے کہ یہ اس وقت سارے سیاسی اختلافات بھلا کر ہم پوری قوم ایز اے ٹیم اس مصیبت میں اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کریں کہ میرے نبی کا فرمان ہے من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جو میری امت کی دنیاوی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ میرے نبی کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میری روزی بڑی تنگ ہے، کوئی مجھے وظیفہ بتا۔ میرا نبی تو رحمت للعالمین تھے، کوئی لمبی لمبی تسبیحیں نہیں بتاتے تھے۔ آپ نے اسے فرمایا آپ سارے کر لینا کہ بیٹا باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے۔ ادم علی الطہارہ یوسع الیک رزقک، تو باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے۔ میرے نبی نے قصہ سنا ہے ترمذی میں، وہ روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا اپنے عیاشی کے لیے۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار آج کا 30 لاکھ روپیہ ہے، 60 دینار آج کا 30 لاکھ روپیہ ہے۔ ایک رات کا جب کمرے میں آیا تو وہ لڑکی بیٹھی رو رہی تھی، تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ میں زبردستی تو نہیں لایا۔ تو اس لڑکی نے کہا کفل میں عزت دار ہوں، میری عزت نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے، میں عزت دار ہوں، میری عزت آج نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے۔ جب مالدار لوگ غریبوں پہ خرچ نہیں کرتے، گاڑیوں کے ماڈل بدلتے ہیں، ہر سال نئے پروجیکٹ لگاتے ہیں، تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ کسی کو بٹھا دو، نون لیگ آ جائے، کاف لیگ آ جائے، یہ نہیں، اوپر سے فیصلے آئیں گے۔ وہ آئیں گے جب میں اور آپ اللہ سے صلح کریں گے۔ تو کفل رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، یا میرے لیے بخشش کی دعا کر دے۔ اور کفل کو نہیں پتا ہونے والا کیا ہے آگے۔ وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل بیٹھا بیٹھا مر گیا۔ جس حال میں یہ زندگی گزار رہا تھا، کل اس کی میت کو کندھا دینے کوئی نہ تھا، غسل دینے کوئی نہ تھا،
دفن کرنے کوئی نہ آتا، یہ ایسی غلط زندگی والا تھا۔ واہ اے میرے رب، دیکھ رہا ہے تو سن رہا، اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امت ہی بیٹھے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا امت ہی ہے، اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امت ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے رب کاش اپنے اللہ کو بھی کہیں ڈھونڈتے، کہیں اس کے حبیب کی پیاری زندگی ڈھونڈتے۔ ماں کو بخار چڑھا ہوا ہے، کتنے اے آئے، کتنے بی آئے، کتنے سی آئے۔ تاجروں کو بخار چڑھا ہوا ہے، اس سال پروجیکٹ مکمل ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، اگلا کب شروع ہوگا، اگلا کب شروع ہوگا۔ میرے رب نے اگلے دن جب صبح ہوئی اور لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا تو کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا بڑا نورانی چمکتا ہوا، ان اللہ قد غفر للکفل، اے لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ اس لکھنے کا کیا مطلب تھا کہ جاؤ کندھا دو، جاؤ غسل دو، جاؤ قبر میں اتارو، ہم نے معاف کر دیا۔ اور یہ تو اللہ کے نبی کی امت ہے۔ اگر اپنے مسائل کا حل کرنا ہے تو قرآن میں ڈھونڈو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن میں ڈھونڈو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن میں ڈھونڈو۔ احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، قرآن میں ڈھونڈو۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، قرآن میں ڈھونڈو۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ میرے رب کا کلام ہے، پیغام ہے۔ آؤ اپنا ہاتھ چھڑا کر اللہ کے حبیب کے ہاتھوں میں دے دو۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا ان لوگوں نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ معمور تھے جو محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجدی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر گلے کے کیا کہنا حسرت سے زارا، پڑا رہ گیا سب یوں پھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ ہائے یا رسول اللہ، ہائے یا رسول اللہ، آپ پہ اللہ کا سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو۔ آج ڈاکٹر حسین کی بارات ہے، انوکھی بارات ہے، نیزوں پہ چڑھ کے آ رہی ہے۔ آج اس نے سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنے خون کے دھاگوں کا جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنی بوٹیوں کا سرا بنایا ہوا ہے، اور آج اس کی بارات نیزوں پہ چڑھ کے جا رہی ہے۔ آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا، آپ کی بیٹیوں کو قید کر دیا، کوفیوں نے کفن نہیں دیا تو تصفی علیہ الریاح، ہوا کو غیرت آئی، اس نے مٹی کو اڑایا اور ان کو مٹی کے کفن پہنا دیا۔ اور میرے نبی نے، یہ بچیاں غور سے سنو، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے۔ جب بیٹیاں ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کریں گی اور ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ ایک عورت آئی، ایک لڑکی آئی، یا رسول اللہ میری شادی ہونے لگی، میرے خامند کا کیا حق ہے میرے اوپر؟ دونوں طرف کی میرے نبی نے زندگی سکھائی۔ میرے نبی نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں، پھوڑوں میں گندا پانی جمع ہو جائے، پیپ جمع ہو جائے، اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخموں کو دھوئے، تو بھی تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ کبھی یہ راستہ اختیار نہ کرنا کہ ماں باپ سے بھاگ کے چھپ کے شادیاں کر رہے ہو، اس میں ہلاکت ہے بچوں۔ ماں باپ کی دعا نہیں اور معاشرے کی عزت نہیں، ذلت اور خواری ہے، اور عشق مشوقی چوتھے دن لے جاندے۔ جدوں اس آکھنا مینوں اے زیور لے دے، تو آکھنا میرے کول پیسے کوئی نہیں، عشق اسے دیں گیا۔
لیلا لیلا نہیں رہے گی، مجنو مجنو نہیں رہے گا۔ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جو سن رہا ہے، ساری دنیا کے شہد میں اتنی مٹھاس نہیں جتنی زبان کے میٹھے بول میں مٹھاس ہے، اور میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں 7 سمندر کے پانی میں اتنی کڑواہٹ نہیں جتنی ایک زبان کے کڑوے بول میں کڑواہٹ۔ ایک بول دلوں کو زندہ کر دیتا ہے اور ایک بول دلوں کو ویران کر